کہ اس وقت آن گراؤنڈ سچویشن کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے لیٹلی سنا کہ ایک یونیورسٹی کے اوپر بھی حملہ کیا گیا، اس کے بعد یہ خبریں بھی آئیں کہ ایک پرٹیکولر ایریا کے اندر، ایران کے اندر واٹر ریزروائر کو بھی جو ہے دوبارہ ہٹ کیا گیا ہے، ایون دو یہ کہا گیا کہ جناب جو حساس تنصیبات ہیں ان کے اوپر حملے نہیں کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے بتائیے کہ تہران میں لیٹسٹ اس وقت سچویشن کیا ہے؟ منظور صاحب بہت بہت شکریہ مجھے بلانے کے لیے۔ دیکھیں لیٹسٹ سچویشن یہ ہے کہ کل جو آپ نے دوشن تپے کے سب اسٹیشن کے اوپر حملہ دیکھا، پاور اسٹیشن کے اوپر، ایلبورس کے پاور اسٹیشن کے اوپر حملہ دیکھا، تبریز کے اندر جو پیٹروکیمیکل فیکٹری فیسلٹی ہے اس کے اوپر آپ نے حملہ دیکھا، اور کئی مقامات کے اندر جو اسٹرائکس دیکھی۔ اس کے بعد ایران نے جس طریقے سے ریٹیلیٹ کیا، ہائفا کی ریفائنری کو نشانہ بنایا اور ان کے اسٹوریج کو نشانہ بنایا، لاجسٹک سینٹر کو نشانہ بنایا، تل اویو اور دوسرے مقامات پہ بھی جو نشانے بنائے، اور بحرین کے اندر، کویت کے اندر، سعودی عرب کے اندر اور یو اے ای کے اندر مختلف مقامات پہ جو یو ایس انٹرسٹ کو نشانہ بنایا۔ تو آئی تھنک ایران کے اندر ابھی جو ٹرمپ کا فار ایگزامپل جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نہیں کریں گے اور نیگوسیشنز ہو رہی ہیں اور یہ والی جو باتیں تھیں جو کہ ایران ڈینائی کر رہا تھا شروع سے، آئی تھنک اس کو جب انہوں نے پاور سٹرکچر پہ ہارم کیا تو اس کو اور پیچھے دھکیل دیا گیا اس پروسیس کو، تہران کی نظر میں جو بھی ایفرٹس پیچھے سے بیک ڈور بھی ہو رہی ہیں اس کو۔ اور ابھی ریٹیلیشن جو ہے وہ اس وقت جاری ہے۔ قطر کے اندر ایک انٹرسٹ کے اوپر رپورٹڈلی وہاں پہ بھی جو ہے وہ کوئی اٹیکس جو ہے وہ ہو رہے ہیں رپورٹڈلی، آئی کین ناٹ کنفرم اٹ یٹ، بٹ ابھی بھی جو ہے وہ تہران اور ابھی بھی ایران سے موومنٹ جو ہے وہ جاری ہے مسلس کی۔ سو دا کرنٹ سچویشن اس کہ ایران کو بالکل بھی ظاہر ایکسپیکٹیشن تھی ان کو کہ بالکل بھی امریکہ اور اسرائیل رعایت نہیں کریں گے سویلین انفراسٹرکچر کو، کرٹیکل انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے میں، اسی لیے جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ اور زیادہ انکریز ہو رہا ہے ایران کی نظر میں امریکہ کے ساتھ۔ لیکن آپ یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی بات کر رہے ہیں جان، اس کو ایڈریس کون کر سکتا ہے؟ ہو کین بی اے گارنٹر؟ کیونکہ ابھی آپ سے گفتگو کرنے سے پہلے مشاہد حسین سید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، تو ہی واز آف دا اوپینین کہ چائنا ایکچولی ایک کردار ادا کر سکتا ہے ایک گارنٹر کے طور پہ اس ڈیل کو مطلب بریک تھرو بنانے میں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی چائنا کا یہ رول ہو سکتا ہے اور ایک گارنٹر کی ضرورت ہے اس معاہدے کو کمپلیٹ کرنے کے لیے؟ منصور صاحب 2015 کے اندر جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن جو نہ صرف چائنا بلکہ چائنا، رشیا، یو کے، یو ایس، فرانس اینڈ جرمنی +1 P5+1 کا جو معاہدہ ایران کے ساتھ ہوا، اس کو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ٹرمپ نے پھاڑ دیا، اور کس طریقے سے جو ہے اس کو چائنا کی سینٹیمنٹس کا کوئی خیال رکھا گیا بلکہ پوری عالمی طاقتوں کی جو گارنٹیز تھیں ان کو بھی، ڈسپائٹ IAEA پروٹوکولز فالو کر رہا تھا ایران اور ڈسپائٹ ایوری تھنگ ایلس، انہوں نے جو ہے اس کو ختم کر دیا معاہدے کو۔ تو آئی تھنک کسی سے بھی ایکسپیکٹیشن، یونائٹڈ اسٹیٹس کی خود سے بھی کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھی جا سکتی کہ اگر وہ کوئی گارنٹیز دیں اور اس کو فالو تھرو کریں۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ایک پروسیس شروع کرے پریکٹیکل سٹیپس کا، جس کے اندر وہ اپنے ایٹ لیسٹ 50% بیسس خالی کرنا شروع کرے فار ایگزامپل، اور اس کے بعد کوئی نہ کوئی فلیکسیبلٹی جو ہے وہ دیکھی جائے، تب جا کے کریڈیبلٹی جو ہے وہ بنے گی۔ آئی ڈونٹ تھنک کوئی بھی گارنٹی دے سکتا ہے، نہ امریکہ کی اور نہ اسرائیل کی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسرائیل کی گارنٹی نہیں دے سکتے، نہیں، آئی تھنک امریکہ اور اسرائیل ایک ساتھ کام کرتے ہیں، اور جو کام امریکہ خود نہیں کر پاتا اپنی عوام کی ڈر سے، وہ اسرائیلی لابی جو ہے وہ اسرائیل سے خود سے کرواتی ہے۔ انس، اس ساری چیز کے اندر میں پاکستانی پرسپیکٹیو کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ اسحاق ڈار صاحب نے ٹویٹ کیا کہ جناب 20 جہازوں کے اوپر جو ہے پاکستانی جھنڈے لگیں گے اور وہ آپ نے ہرمز سے جو ہے وہ کراس کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے ایک دو ویڈیوز بھی سوشل میڈیا کے اوپر دیکھی ہیں جہاں پہ پاکستانی جھنڈوں کے اوپر جو لگائے گئے ہیں جہازوں کے اوپر، اینڈ دے سیلنگ تھرو۔ پاکستان کے حوالے سے جو پوزیشن ہے، مطلب ظاہری بات ہے یہاں پہ لوگ بار بار یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب پاکستان کی پوزیشن تو بہت اچھی ہے میڈیشن کی، سو فار سو گڈ، یا آپ کے خیال میں دیر اسٹل اے ٹائم لمٹ، اور وہاں پہ جا کے اس کے بعد پاکستان کوڈ آلسو سے کہ جی انف وی ٹرائیڈ آور بیسٹ، اس سے آگے نہیں ہو سکتا کچھ؟ میرے خیال سے ابھی تو وہ لمٹ اچیو، وہ ٹائم لمٹ آئی نہیں ہے اور اس سے پہلے ہی یہ معاملات ہو جائیں گے۔ میرے خیال سے سو فار سو گڈ کی جو پالیسی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ جو بات آپ نے کہی چائنا ایز اے میڈیٹر کی، مجھے نہیں لگتا کہ چائنا ایز اے گارنٹیر کی بات ہوگی۔ جو اب تک کی جو صورتحال رہی ہے اور جو انٹرلوکیٹرز کے ذریعے بات چیت ہو رہی ہے، اس میں اگر تو سیز فائر کا عمل ہو جاتا ہے، اور لفظ یہاں پہ اگر ہے، تو اس کے بعد جو سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس ہوگا جہاں پہ ڈیل کی طرف بات کی جائے گی۔ آج ہم نے اسماعیل باغی کا جو ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان ہے ان کا ہم نے بیان دیکھا کہ امریکہ کی جانب سے جو ڈیمانڈز کی گئی ہیں وہ بہت زیادہ ایکسیسو ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ تو زیادہ یا کم کی تو بات اس وقت ہو سکتی ہے کہ جب نیگوسیشن کی طرف جایا جائے۔ ایران کی جانب سے 5 ڈیمانڈز رکھی گئی ہیں، امریکہ کی جانب سے 15 رکھی گئی ہیں، تو معاملات ایک پازیٹیو ڈائریکشن کی طرف جا رہے ہیں، اور اسلام آباد میں ایک کوشش آپٹیمزم ضرور ہے۔ اور اسی کا ایک میں نے جیسے آپ کو بتایا
کہ بیجنگ کی ایک سرٹین اماؤنٹ آف سرٹین لوگوں کے اوپر سسٹم کے اندر، ایرانی سسٹم میں ہر کسی کے لیوریجز ہوتے ہیں، بیجنگ کے بھی لیوریجز ہیں. میرے خیال سے ان لیوریجز کو کیپٹلائز کرنے کے لیے، این کیش کرانے کے لیے اب اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ بذات خود بیجنگ جا رہے ہیں. اب سے کچھ دیر بعد وہ بیجنگ کے لیے روانہ ہو جائیں گے. لیکن جان اس ساری چیز میں جو انس بتا رہے ہیں کہ فی الحال ڈائریکشن درست ہے، ان کو لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے، لیکن امریکن میڈیا یہاں پہ چاہے وہ واشنگٹن پوسٹ ہو یا وال اسٹریٹ جرنل ہو، نیو یارک ٹائمز ہو، آل آف دیم آر رپورٹنگ کہ ٹروپ بلڈ اپ بڑھانے کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں، مزید ڈپلائمنٹس کی باتیں ہو رہی ہیں خطے کے اندر. آپ کے پاس وہاں پہ ایران میں کیا خبر ہے؟ ایبسولوٹلی منصور صاحب، آپ نے خود ہی جیسے کہ بتایا کہ دیکھیں ایک جگہ تو باتیں پازیٹیولی اچھی بات ہے، میڈیشن کرانا اچھی بات ہے، سولوشن ڈھونڈنا، پرماننٹ سولوشن ڈھونڈنا اچھی بات ہے، لیکن جو امریکہ کی طرف سے نظر آ رہا ہے وہ ایسکلیشن نظر آ رہی ہے. اور انہوں نے ٹروپس بلڈ اپ جو کیے ہیں ابھی، یہاں پہ ایران کے اندر انٹیلیجنس تھی کہ سیٹرڈے اور سنڈے کو اٹیک ہو سکتا تھا، اور نیکسٹ ویک کی اب انٹیلیجنس یہ ہے کہ نیکسٹ ویک میں اٹیک ہو سکتا ہے. یہ پاسبلٹی ان کے پاس ضرور ہے کہ وہ اٹیک نہ کریں، لیکن وہ ایک شکست ہوگی امریکہ کے لیے، تو اٹ از مور لائکلی کہ ایک اٹیک ہو سکتا ہے. جہاں تک بات رہی خارق کی، تو اب ڈائریکشن جو ہے وہ خارق، ایک تو خارق اسیسمنٹ تھی، لیکن ری اسیس جب کیا ہے تو کشم کے اوپر اور خارق کے اوپر اس سے فوکس ہٹ کے اب کیش آئلینڈ کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے کہ شاید اس کے اوپر بھی یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے وہ ڈپلوائے کر سکے. سو ایبسولوٹلی یہ جو امریکہ کی طرف سے جو کیرٹ اینڈ اسٹک کی اپروچ ہے، اس کو ایران بہت اچھی طریقے سے سمجھ رہا ہے، اینڈ دیر از نو کیرٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، بیکاز جنگ بہت آگے تک بڑھ چکی ہے اور اسٹریٹ آف ہارموز ایران چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ ہی ایران اپنے جو اٹیکس ہیں ان کو روکنے کے لیے تیار ہے، ان اسپائٹ آف واٹ ایور ڈونلڈ ٹرمپ از سیئنگ کہ سب کچھ تباہ ہو گیا ہے. لیکن جان، ان کی جانب سے، ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایک ٹویٹ بھی آج کیا گیا کہ the exact words are a new and more reasonable regime to end our military operations in Iran. We are in a serious discussion. وہ تو ابھی بھی ایک رجیم چینج کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اینڈ ایڈ دس فیکٹ ٹو دا ہول سچویشن کہ مشتبہ خامنائی جو ہیں وہ اب تک پبلک میں ہمیں کہیں نظر نہیں آئے ہیں. ان کے بیانات ضرور آ رہے ہیں لیکن وہ پبلکلی ابھی تک کہیں نہیں. اب آئی ڈونٹ نو دیٹ سیکیورٹی ریزنز، میڈیکل ریزنز، مجھے نہیں پتا، لیکن یہ بھی سچویشن ہے. تو کیا وہاں پہ رجیم چینج کے حوالے سے بھی کوئی ڈسکشن ہو سکتی ہے؟ اس کا مارجن موجود ہے کیا وہاں پہ؟ دیکھیں ٹرمپ صاحب نے تو ظاہر بہت ساری باتیں کی ہیں. انہوں نے تو کہا کہ مجھے آیت اللہ بھی بنا رہے ہیں، اور آیت اللہ اینڈ آئی آر گوئنگ ٹو کنٹرول دا اسٹریٹ آف ہارموز ٹوگیدر، اینڈ آئی ہیو ون. وہ 6 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ میں جیت گیا ہوں. اور آئی تھنک ان کے جو اسٹیٹمنٹس ہیں، ایک بڑے سینئر آفیشل سے میں نے بھی پوچھا کہ کیوں ایسا بار بار ہو رہا ہے، تو دے رسپونڈیڈ بائی سیئنگ کہ یہ صرف آئل پرائسز کو کنٹرول کرنے کے لیے ہو رہا ہے. دیٹس اٹ. مطلب یو ایس کی جو اکانومی کی حالت ابھی ہو رہی ہے اور ڈی ڈالرائزیشن کا جو کیمپین چل رہا ہے، اس کے حساب سے کسی طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ اسٹیٹمنٹس کے تھرو ایک پیسفل اور پازیٹیو اپروچ جو ہے وہ دکھائی جائے، جبکہ ایران کے اندر انٹرنل سرکلز میں یہ ریالٹی نہیں محسوس کی جاتی. جہاں تک بات کریں آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی کی، تو منصور صاحب، یس ہی از اکارڈنگ ٹو ڈفرنٹ رپورٹس اینڈ اکارڈنگ ٹو آفیشلس ہی از ان ایران اینڈ ہی از سیف. اینڈ وہ چیزیں جو ہے وہ بتائی نہیں جا رہی، انفارمیشن بتائی نہیں جا رہی، لیکن ہسٹری میں آئی تھنک پڑھایا جائے گا، فیوچر میں پڑھایا جائے گا کہ کس طریقے سے ایران اگر تو کسی لیڈرشپ کے بغیر چل رہا ہے، تو حیران کن بات ہے کہ کس طریقے سے لیڈرشپ کے ساتھ بغیر چل رہا ہے، اور لیڈرشپ کے بغیر نہ صرف چل رہا ہے، اٹیک کر رہا ہے، بلکہ کوآرڈینیٹ کر رہا ہے ہوتیز کے ساتھ، حزب اللہ کے ساتھ، اور جو دیگر قیادتیں عراق کے ساتھ، جو مذمتی قیادتیں یہاں پہ ایکشن میں ہیں، ان کے ساتھ کیسے کر رہا ہے، اور انٹرنل سسٹم کیسے ابھی تک چل رہا ہے. سو ڈونلڈ ٹرمپ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ پروجیکٹ کریں، بٹ آفیشلز کا کہنا یہ ہے کہ دس از سمپلی این ایفرٹ ٹو شو دی امریکن پیپل کہ وہ جنگ جیت رہے ہیں، اینڈ این ایفرٹ ٹو شو کہ آئل پرائسز جو ہیں وہ کم رہے ہیں، اور اسرائیل کی جو فرسٹ پالیسی ہے اس کو بھی ری ڈائیورٹ کرنے کے لیے گولز، جو مارکو روبیو کا بھی بیان آیا کہ ہمارے گولز ایسے ہیں، گولز ویسے ہیں. تو یہ چیزیں اب آ رہی ہیں تاکہ ان کی عوام بھی خوش رہے، کیونکہ سول وار کا ایک بہت بڑا خدشہ ہے وہاں پہ اکارڈنگ ٹو ایرانینز. انس، یہ جان جو انرجی پرائسز کی یا آئل پرائسز کی اسپیسیفکلی بات کر رہے ہیں کہ جناب ان کو تھوڑا سا ڈیفلیٹ کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ اس قسم کے بیانات دیتے ہیں، لیکن عام طور پہ دیکھا گیا کہ پولیٹیشنز مطلب، اور خاص طور پہ آئی ہیو ٹو سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے، ان کی بات کو ایک دفعہ سیریسلی لیا جا سکتا ہے مارکیٹس کی طرف سے، چلیں دوسری دفعہ لیا جا سکتا ہے، لیکن یہ بھی کئی اینالسٹ بات کر رہے ہیں کہ یو کانٹ فول دا مارکیٹس اگین اینڈ اگین. آپ اگر گراؤنڈ ریالٹی سے، فیکچوئل پوزیشن سے بالکل ہٹ کے ہی کوئی بات کرنا شروع کر دیں گے، مارکیٹس اس کے بعد آپ کو اگنور کرنا شروع کر دیں گے، اور ہم نے دوبارہ دیکھا ہے کہ اس وقت آئل پرائسز جو ہیں وہ کہاں پہ پہنچ چکی ہیں. آپ کے خیال میں اس کا پریشر جو ہے وہ اب اتنا آ چکا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر کہ وہ بھی چاہیں گے کہ جلد از جلد کوئی بریک تھرو کریں، یا آپ کے خیال میں یہ جو جلدی ہوگی وہ اس طرف ہوگی کہ یا پھر میں کوئی بہت بڑا آپریشن کر ڈالوں تاکہ مجھے ایک پولیٹیکل مائلیج بھی مل سکے اینڈ آئی کین ریپ دس اپ تھرو دا ملٹری سولوشن؟ میرے خیال سے جتنا معاملات آگے لے کے جا چکے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی، اب یہی
کوشش ضرور ہے کہ جلدی سے جلدی معاملات ہو جائیں، اور اگر نہیں ہوتے تو میں ایک ملٹری سولوشن، جو آپ کے سوال کا دوسرا حصہ تھا، اس کی طرف جا سکوں، تاکہ میں ایک فیس سیور ڈال سکوں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ مارچ کے مہینے میں آ چکے ہیں، نومبر میں مڈ ٹرم الیکشنز ہیں، سرویز پہ سرویز ہوئے جا رہے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی پاپولیرٹی جو ہے وہ کافی زیادہ ہٹ کر رہی ہے۔ تو اس تناظر کے اندر ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا بشمول ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک آرٹیکل کے اندر کوٹ ضرور یہ کیا گیا تھا کہ ان کو ایزیلی منور کرنا بڑا آسان ہے، اور یہی دیکھا ہے، اسی کا ایک شاخسانہ ہم نے دیکھا کہ جب یہ ٹاکس چل رہی تھیں، اسی دوران انہوں نے بلڈ اپ اتنا ہو گیا کہ اٹ بیکیم انیویٹیبل، بالکل ہی ایسا تھا کہ اٹیک نہ کرنے کا سوال نہیں تھا، اور اسی کے ذریعے اس میں ہم نے دیکھا کہ بریک ڈاؤن اور ٹاکس ہوا۔ تو میرے خیال سے ٹرمپ پاکستان اور ٹرکی، یہ دو ممالک، سعودی عرب اور مصر کے ساتھ، یہ چار ممالک جو ہیں اس بات کو ضرور ریکگنائز کرتے ہیں، ریئلائز کرتے ہیں، اسی لیے وہ اتنا زیادہ پشی ہیں۔ اور میرے خیال سے ایران میں بھی کسی حد تک یہ بات کی ریئلائزیشن ضرور ہے کہ شاید اگر ایک حصے میں نہیں تو دوسرے حصے میں، کہ نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ آؤٹ ہی اس کا ایک وے آؤٹ ہے۔ اور اسی لیے ابھی پچھلے 24-48 گھنٹوں میں یا 72 گھنٹوں میں ہم نے دیکھا کہ پہلے ایران کی جانب سے جواب نہیں آ رہا تھا، اب جواب آنا شروع ہوا، خاص طور پہ جب فاطمیٹ کے علاقے میں جب پاکستان کی ایمبیسی کے پاس جب بامبنگ ہوئی، اس کے بعد ایران نے سارٹ آف ری انفورس کیا وہ کانفیڈنس پاکستان کے اندر۔ تو اس کے پرسپیکٹو میں بات چیت کا سلسلہ چل رہا ہے، اور میرے خیال سے، میرے اندازے کے مطابق تو یہی ہے کہ اس ہفتے کے اندر ہم ضرور کوئی ڈیولپمنٹ، جو کوئی مائنہ خیز ڈیولپمنٹ ہے، وہ ضرور دیکھ سکتے ہیں۔ منصور صاحب جان، اس سارے معاملے کے اندر ایک اور ہم نے ملک ہے جو میرے خیال میں اتنا ڈسکس نہیں ہو رہا، لیکن ویسٹرن میڈیا نے اسے ایک دو دفعہ رپورٹ کیا ہے کہ روس کی طرف سے ایران کو جو ہے وہ سپورٹ مل رہی ہے۔ پبلکلی وہ لوگ نہیں ایکسیپٹ کر رہے، لیکن چاہے وہ سیٹلائٹ امیجری کے حوالے سے ہو، انٹیلیجنس کے حوالے سے ہو، آئی ڈونٹ نو کہ وہ مطلب ہتھیاروں کے حوالے سے یا ڈرونز کے حوالے سے یا بمباری کرنے کے حوالے سے بھی کوئی ہیلپ ہو رہی ہے یا نہیں، لیکن ویسٹرن میڈیا بار بار رپورٹ کر رہا ہے۔ وہاں پہ کیا خبر ہے؟ کیا روس کی انوالومنٹ ہے اس جنگ میں؟ منصور صاحب، میں اپنا پرسنل اوپینین دے سکتا ہوں اس چیز کے اوپر، اینڈ آئی تھنک کہ کہیں نہ کہیں انڈائریکٹ سپورٹ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہو رہی ہوگی ان ٹرمز آف انٹیلیجنس شیئرنگ۔ جہاں تک بات رہتی ہے فزیکل ہارڈ ویئر کی اور ٹیکنالوجیز کی، ایران ٹاپ 10 کنٹریز میں سیٹلائٹ ٹیکنالوجی میں آپ سرچ کر سکتے ہیں، مسلمان دنیا میں نمبر 1 پہ آتا ہے۔ اور اگر آپ بات کریں ایئر ڈیفینسز کی، تو ان کا اپنا جو ریویل کیا ہے ایئر ڈیفینس انہوں نے، اگر آپ ویڈیوز بھی دیکھیں تو اٹ از ناٹ S-400 ڈیفینس سسٹم۔ 12 دن کی جنگ میں بھی S-400 رشیا نے ڈیلیور نہیں کیا تھا، نہ ہی SU فائٹرز کی جو بات ہو رہی تھی وہ کمپلیٹ ہو سکی۔ تو رشیا آلدو انڈائریکٹلی سپورٹ کر رہا ہوگا، آئی ایم شیور، بٹ ڈائریکٹلی یا کوئی سبسٹینشیل سپورٹ اس سینس میں نہیں کر رہا کہ ایران کی کمپلیٹ ڈیپینڈنس ہو رشیا کے اوپر یا چائنا کے اوپر اس کانفلکٹ کے اندر، کیونکہ چیزیں جو ہیں وہ ابھی بھی آپ کو، کبھی بھی ایران کے اٹیکس رکے نہیں ہیں۔ ایوری نائٹ آئی کاؤنٹ دا ویوز، میں روز رات کو کاؤنٹ کرتا ہوں ویوز، میں لگاتا رہتا ہوں اپنے چینلز پہ بھی، بالکل بھی حملہ جو ہے وہ رک نہیں رہا۔ ہاں، کم زیادہ کمی پیشی اور زیادہ اس میں مسلز کی چینجنگ یا کوئی ایسی چیز اسٹریٹجی جو ہے وہ چینج نظر آ سکتی ہے، لیکن حملے جو ہیں وہ رک نہیں رہے ہیں۔ تو بالکل چائنا اور رشیا ہو سکتا ہے سپورٹ کر رہے ہوں، لیکن اور ہو سکتا ہے بیک ڈور کہیں کسی ملک کے اندر بیٹھ کے کوئی میٹنگز بھی ہو رہی ہوں رشیا اور ایران کی، بٹ آئی ایم ناٹ شیور کہ پوری ٹوٹل ریلائنس ہے چائنا اور رشیا کے اوپر۔